السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ تو اس آیت سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کس کے لیے فرمایا تھا؟ شیطان کے لیے، کہ اے لوگوں اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اسی سے کنیکٹڈ آیات ہیں آگے کی بھی انشاءاللہ جو آج ہم پڑھیں گے اور پھر اس سے آگے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آبا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو اس سے مراد یا تو قرآن ہے یا تورات ہے، کیونکہ تورات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی کا حکم کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ مفسرین کا اسی طرح سے ماننا ہے کہ یا تو قرآن مراد ہے یا تورات مراد ہے، کیونکہ تورات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتی ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی آبا کی اندھی تقلید کرنے والے مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 104 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ یعنی کہ اگر ان کے آباء و اجداد اس طرح کے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملی یا ان کے پاس علم نہیں تھا، تو اس کے باوجود وہ کیا اسی کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا، تو رافع بن حریملہ یہودی اور مالک بن عوف یہودی نے کہا اے محمد، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی پر چلیں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے اچھے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ہم نے ابھی پڑھی، اور جس کا ترجمہ کیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے
اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے شان نزول تھا اس آیت کا۔ ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے سے بے رغبتی اختیار کی، اپنے آباء و اجداد پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آباء کی اندھی تقلید کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، یعنی وہ دین کی سمجھ نہ رکھتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں، کیا پھر بھی وہ انہی کی تقلید کرتے رہیں گے؟ اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر باپ دادا نفع مند علم رکھتے ہوں، نہ عمل صالح کی توفیق ہو، پھر بھی کیا ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوں اور دین کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں، کیا پھر بھی انہی کی پیروی کرنی چاہیے؟ تو اس آیت سے ایسے شخص کی تقلید کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نہ علم رکھتا ہے اور نہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اس آیت میں ایسے شخص کی اتباع کا جواز ہے جو علم رکھتا ہو، اس کے اقوال اور آراء وحی الہی اور کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں۔ آپ دیکھیے دنیا کے معاملے میں کیا ہم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جن کو نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، کسی طرح کا ان کو کوئی علم نہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو وہ اگر ہمیں دنیا کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کریے، تو کیا ہم پیروی کر لیتے ہیں ان کی؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کو علم ہی کہاں ہے، ان کو کوئی بات پتہ ہی کہاں ہے، تو ہم کیسے مان لیں ان کی بات؟ اس وقت تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں کسی چیز کا علم اگر وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم ہے وہ نہیں، یہ صرف اپنی ایسے ہی عقل لڑا کر کے تو کچھ چیزیں انہوں نے ادھر ادھر سے سیکھ لی اور ہم کو بتانے آ گئے، تو ہم نہیں مانتے ان کی بات، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خواہ ہم ان کے منہ پہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم دل سے ان کی اتباع نہیں کرتے۔ ہم مانتے کس کی؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند شخص ہے، اس کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں اچھی طرح سے، اور یہ ہم کو بتانے لگا ہے، تو اسی کی بات ہم مانتے ہیں۔ آپ بالکل جاہل کو چھوڑ دیجیے، اگر آپ سے کوئی انجینئر آ کر کسی میڈیسن کے بارے میں بتانے لگ جائے تو بھی آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ تو انجینئر ہے، اس کو میڈیسن کے بارے میں کیا پتا۔ یا اگر کوئی ڈاکٹر آ کر کے یہ کہے کہ میں تو آپ کا گھر بنا سکتا ہوں، تو کیا آپ اس سے اپنا گھر بنوا لیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کی فیلڈ ہی الگ ہے، آپ کو کیا پتا گھر کیسے بنتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں ہمارا طریقہ کار اور رویہ بالکل مختلف ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے دلوں کا تعصب ہے کہ صرف ہم صحیح ہیں اور اگلا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس کی تردید ہماری عقل خود کر رہی ہوتی ہے۔ آگے کی آیات میں بھی کچھ اس سلسلے کی چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر ان مشرکوں کی مثال دی گئی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ تو یہاں دعا سے مراد قریب کی آواز ہے اور ندا سے مراد دور کی آواز ہے،
یعنی ایک پکارنے والے کی آواز کو تو وہ سنتے ہیں کہ کوئی ہمیں دور سے پکار رہا ہے، کوئی ہمیں قریب سے پکار رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے پکارنے میں؟ ہم سے اپنے قریب آنے کہہ رہا ہے، ہم سے دور جانے کہہ رہا ہے، ہم سے بھاگنے کہہ رہا ہے، ہم سے آہستہ چلنے کہہ رہا ہے۔ ایسی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو وہ لینگویج نہیں آتی جو وہ انسان بول رہا ہوتا ہے، صرف ان کو دور کی اور قریب کی آواز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا پکارتا ہے اور وہ آواز سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے کافر ہیں جو حق کی آواز نہیں سنتے، گویا یہ بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، گویا یہ گونگے ہیں، اور حق دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، گویا یہ اندھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والوں کو بہرا، گونگا اور اندھا قرار دیا گیا ہے اس آیت میں۔ تو ناسمجھی کی اس مثال کے دو پہلو ہیں۔ ان لوگوں کی حالت نادان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں۔ اس حرکت کے دوران نہ وہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ بہرے، گونگے اور اندھے بن کر چرواہے کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کا ہے۔ انہیں رسوم و رواج کے واضح نقصانات نظر بھی آئیں گے تو بھی اندھے بنے رہتے ہیں، انہیں سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھتے۔ تو حق کی دعوت دینے والا جب ایسے افراد کو دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بات کی سچائی کا عملی تجربہ ہوتا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ جن حواس کی مدد سے انسان عقل کو کام میں لاتا ہے ان کو کافروں نے معطل کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ حق کی دعوت کیا ہے، اور نصیحت کو سمجھنا نہیں چاہتے اور نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ بالکل اپنے انہوں نے کان، آنکھیں اور زبان سب بند کر رکھی ہے حق کی طرف سے۔ ان کے سامنے حق بیان بھی کیا جائے تو نہ وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، اور نہ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے، یہ ساری نعمتیں ہیں نا، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، ان ساری نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا کر انسان کو یا عقل کو بھی اپنی بند کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے بس وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے اور اس پر وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ یہی حالات آپ دیکھیں، یہی چیزیں جو لوگ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو روک دیں گے فوراً کہ نہیں، ہم کو نہیں سننا آپ کی بات۔ یہ نہیں سننا کیا مطلب ہے؟ گویا وہ حق کی بات سننے سے بہرے ہیں۔ ان کو کوئی بات پڑھائی جائے، ان کو کوئی بات واقعی دکھائی جائے کہ یہ چیز ایسے سے ایسے ہو چکی ہے، آپ نہ کریں، تو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا وہ اندھے ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سچائی کو، حقیقت کو، کسی بھی طرح کی کسی بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، اس کے مطابق اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لانا چاہتے، اور بس جس رستے پر وہ چل رہے سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے۔ آج جو لوگ قبریں پوجتے ہیں، جو لوگ جا کر کے اس طرح کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یعنی کہ مختلف بدعات میں گھرے ہوئے ہیں جو شرک کی حد تک کے پہنچ جاتی ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کو آپ بتائیے بھی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی فالو کریں گے جو ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے۔ کیا وہ سارے لوگ غلط تھے؟ کیا وہ سارے لوگ جو ہیں کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے جو آپ آج ہم کو سمجھانے آ گئے، بتانے آ گئے؟ تو یہ جو ہر دھرمی والا رویہ ہے یہ انسان کو ہدایت کی راہ سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر حق کو سمجھنے، سیکھنے، دیکھنے، سننے کی قوت ہونی چاہیے، تبھی پھر اس کی عقل کھلتی ہے اور وہ
صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکتا ہے، ایک صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ آج ایک بچہ بھی دیکھیے، اگر اس کے سامنے بھی آپ دو چیزیں رکھیں تو جو چیز زیادہ اس کو اٹریکٹ کرے گی وہ اس کو اٹھا لے گا، وہ اس کو اپنے لیے موزوں سمجھے گا۔ اس نے صرف ظاہر دیکھا ہے اور ظاہر کو دیکھ کر اس نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن یہ رسم و رواج کے فالو کرنے والے لوگ ظاہر بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا ظاہر بھی کتنا مکروہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، ہماری چیز ہے، لہٰذا اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں بہت سی بدعات ایسی ہیں کہ جن کا کرنا واقعی انسان کی طبیعت پر بہت گراں ہوتا ہے، مالی اعتبار سے گراں ہوتا ہے اور اس کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اس کو کرتا چلا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بزرگوں نے ایسا کیا تھا۔ اب کوئی پوچھے کہ تمہارے بزرگوں نے ایسا جو کیا تھا تو ان کے پاس کہاں سے علم آیا تھا اس چیز کو کرنے کا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بعض ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چیز کھائی جا سکتی ہے، وہ چیز پی جا سکتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں اس کو، وہ کھاتے پیتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد میں یہ طریقہ رائج تھا کہ اس کو کھایا پیا جائے، لہٰذا اپنی طبیعت پر گراں ہونے کے باوجود وہ اس کو کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو واقعی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اندھے بہرے گونگے بننا اللہ کی نظر میں پسند کر رہے ہیں، ایسا کر کے، ایسے رویوں کو اپنا کے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بہت بیش قیمت چیز دی ہے، ہماری عقل، اس سے بھی ہم کوئی کام لے رہے ہیں، جس سے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو ہر دن کام لیتے ہیں، ہر دن کچھ چیزیں نئی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم پرانی کو پیچھے کر کے ان نئی کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور پھر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سیل فون کو ہی دیکھ لیجیے، اب سے چند سال پہلے کیا یہ سیل فون ہمارے ہاتھوں میں تھا؟ نہیں تھا۔ اب آج ہم اس سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد تو کام نہیں لیتے تھے اس سے، تو پھر ہم اس سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ تو دنیاوی معاملات میں ہمارے ٹرینڈز مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی پرانی چیزوں پر اس درجے میں اسٹک ہو جاتے ہیں کہ بالکل اس سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ہم مختلف جواز اور دلائل دینا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے ریجڈ رویوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے والا اور اس پر چلنے والا بھی بنائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اہل ایمان کو پاک چیزیں کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے، یعنی جو چیزیں اس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام حکم دینے کے بعد، عام حکم کیا دیا تھا؟ اس سے پہلے والی آیت میں جب ہم نے پڑھی تھی یہ آیت، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آیت ہم نے پڑھی تھی 168، جس میں عام خطاب تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اور اس آیت میں آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خصوصیت سے مومنین کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر عام حکم دینے کے بعد اہل ایمان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، خاص حکم دیا گیا، اور اس حکم پر اپنا شکر ادا کرنے کی بھی تلقین کی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی اس آیت میں جو بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مسلم کی روایت ہے یہ، یعنی کہ اگر انسان کا کھانا اور پانی پاکیزہ نہیں ہے، اس کا جو انٹیک ہے، یعنی جو اس کی غذا ہے وہ حرام سے بنی ہے، ذاتی طور پر یا پھر یہ کہ حرام کمائی سے خریدی گئی ہے، دونوں ہی پھر حرام میں شامل ہوئے، تو پھر ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پاک رزق کو ایمان والوں کے لیے مباح کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں جا گھسیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ چراگاہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پر جانوروں کو چرایا جائے۔ تو اگر کسی چراگاہ کے قریب، کسی ایسی جگہ کے قریب، کسی ایسی لینڈ کے قریب جو کسی کی ملکیت ہے، کوئی ایسا شخص جانوروں کو لے گیا چرانے کے لیے کہ جو کسی کی ملکیت نہیں، ایسی زمینوں پر لے گیا لیکن وہ اس سے ملی ہوئی ہیں، تو اگر جانور اس چراگاہ کے قریب ہو جائیں گے جو کسی کی ملکیت ہے تو ادھر بھی جا سکتے ہیں، اس کا احتمال ہے کہ وہ ادھر بھی چلے جائیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی چیز مشتبہ ہے، مشتبہ کا یعنی ڈاؤٹ فل ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ حلال ہو اور ہو سکتا ہے وہ حرام ہو، لیکن آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ نہیں ہے، تو پھر اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اس چیز سے انسان نہیں بچتا، اور میں بھی والی بات ہے کہ میں بھی یہ حرام ہو سکتی ہے، میں بھی حلال ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں بھی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہی تقویٰ کی نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ خوش قسمتی سے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں تو پھر بھی بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو ایسی مشتبہ چیزوں کے قریب جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور نہ وہ ان چیزوں کے قریب جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو ہمیں ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم بریڈ بھی لیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بریڈ میں بھی بعض وقت جیلیٹن ڈال دیتے ہیں یہ لوگ، اور جیلیٹن ظاہر ہے حلال جانور کی نہیں ہے تو وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے بعض وقت ہم آٹا لیتے ہیں، تو آٹے میں میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض وقت جو ہے نا احساس انسان کو نہیں ہوتا کہ ہمیں جو سہولت ملی ہوئی ہے اس میں ہمارے لیے کتنی عافیت ہے، اور جن کو نہیں ملی ہوئی ان کے لیے کتنے مسائل ہیں۔ تو بعض وقت ہم آٹا لیتے ہیں، تو آٹے میں یہاں پر ایک ایل آئلنگ کر کے ایک انگریڈینٹ وہ شامل کر دیتے ہیں جو سور کے بال سے بنا ہوتا ہے، اور وہ صرف اس لیے آٹے کے اندر شامل کر دیتے ہیں کیونکہ
اس سے جب کوئی روٹی یا بریڈ بنائی جاتی تو اس میں ایک طرح کی شائن آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، تو وہ اس کو آٹے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ ربی اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم سمپل آٹا خرید رہے ہیں گیہوں کا اور اس کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تو ایک ایک چیز، بعضاً دہی خریدتے ہیں اور دہی میں جیلیٹن شامل ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ زیادہ تھک ہو جائے اور زیادہ اس میں سے پانی نہ چھوٹے اور وہ جو خریدار ہیں ان کو اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح بعض وقت کوئی بسکٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں یا آئس کریمس ہیں جو آپ لوگ وہاں پر بغیر دیکھے اور بغیر سوچے خرید لیتے۔ ہمیں ہر چیز، ہمارے بچوں کے ہاتھ بعض وقت بہت سی چیزوں کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں روک لینا پڑتا ہے کہ آپ کو ہم یہ چیز نہیں دلا سکتے، اس میں یہ چیز پڑی ہوئی۔ تو بچپن سے ہم نے ان کی جو عادتیں ڈیولپ کی ہیں، یا آج چھوٹے بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں آپ نے انگریڈینٹس چیک کر لیے ہیں، اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں پڑی ہوئی ہے؟ گھر میں کوئی چیز کوئی لے کر آ جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے۔ کیکس ہیں، اسی طرح کی مختلف چیزیں جو لوگ بعض وقت توفتاً ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں بغیر چیک کیے ہوئے، لیکن کھانے والے کا فرض ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر کے کھائے، اس کو چیک کر کے کھائے کہ آیا یہ کہ اس میں کوئی غلط چیز تو استعمال نہیں ہوئی بھی ہے۔ اور گوشت کا تو ہم لوگوں کے لیے مطلب انتہائی یہ نازک مسئلہ ہے کہ ہم ایسی دکانوں سے خریدیں جہاں حلال ہو، کیونکہ ڈھیروں دکانیں ایسی ہیں جہاں گوشت ہر طرح کا ملتا ہے، حلال جانور کا بھی ملتا ہے، لیکن وہ حلال کو حلال کیا گیا ہے یا پھر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل جو لوگ فیس کرتے ہیں، وہ لوگ جو محتاط ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جو محتاط نہیں ہیں وہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، ہمارے لیے سب جائز ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی محتاط لوگ ہیں۔ میرے اپنے جاننے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بچے ہاسٹل جا کر کے رہے اور انہوں نے مہینوں کے حساب سے صرف ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے انڈوں پر گزارا کیا، کیونکہ کوئی چیز ان کو ہاسٹل میں ایسی دستیاب نہیں تھی کہ جس کو وہ حلال سمجھ کر کے کھا لیتے۔ تو سبحان اللہ، محتاط لوگ بھی ہر جگہ ہیں اور غیر محتاط لوگ بھی ہر جگہ ہیں، لیکن اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم ہرگز ہمت نہیں کر سکتے کسی بھی ایسی چیز کو کھانے کی جس میں کسی طرح کا بھی حرام کا شائبہ بھی ہو۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہیں، اور اس کے مقابلے میں خبائث ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں، اور شراب تمام خبیث کھانوں کی اصل ہے، اس لیے کہ وہ عقل اور اخلاق میں فساد ڈال دیتی ہے۔ یعنی جس نے رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ پابندیاں لگائے، حرام قرار دے یا ان کو حلال قرار دے۔ لہٰذا حلال اور حرام کی خود ساختہ پابندیاں انسان کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہا ہے اسی کو حرام سمجھیں، اس کو پھر اپنے لیے حلال نہ کریں، اور جن چیزوں کو حلال کہا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کہیں، حرام نہ کریں کہ بس یہ تو میرے پر یہ چیز فلاں چیز حرام ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ آپ کو پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے، کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں مجھے پسند نہیں ہے، یا آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کوئی بیماری ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، آپ نہ کھائیں، آپ کہہ دیں چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی، لیکن یہ کہہ کے مت چھوڑیں ایک حلال چیز کو کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، میں نہیں کھا سکتی اس کو، یہ غلط ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آیت میں فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہی اس کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ شکر کیا ہے؟ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے آخر؟
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جاہلیت کی پابندیاں اور رسوم و رواج توڑ ڈالے جائیں جو باپ دادا اور مذہبی پیشواؤں نے لگا رکھے ہیں. یعنی کہ جو ایسے ہمارے بزرگ ہیں، یا جو بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، آبا و اجداد ہیں جنہوں نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں اپنی فیملی پر یا اپنے ایک طرح سے کمیونٹی پر، کہ ہماری کمیونٹی میں یہ نہیں ہوگا، ہماری فیملی میں یہ نہیں ہوگا، تو ان پابندیوں کو توڑنا ایک ایسے شخص کے لیے ثواب کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا واقعی بندہ ہے. جو پابندیاں دین سے ہم کو دور کرتی ہوں، جو پابندیاں ہمیں اسلام کے دائرے سے نکال دینے والی ہوں، تو ایسی پابندیوں سے اپنے آپ کو نکالنا ایک ثواب کا کام ہے. جیسے بہت سارے شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں جو ہندوانی رسم و رواج ہیں، جو ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز میں ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے ان کے ساتھ رہ رہ کر کے رائج ہو گئے ہیں اور ان سے نکلا نہیں جا سکتا. ان کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی باہمت شخص جو واقعی مسلمان ہے ان پابندیوں کو توڑتا ہے، اس سے نکل آتا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا اپنے یہاں کی شادی میں یہ رسم و رواج کے ساتھ ہم کو نہیں چلنا کیونکہ یہ ہمارے دین کے نہیں ہیں. تو ایسی پابندیوں کو توڑ کر نکل آنے والا حقیقت میں مجاہد ہے، بہادر ہے. جہاد کی ایک قسم ہے یہ کہ ہم ایسی پابندیوں سے اپنے آپ کو نکالیں جو جاہلانہ ہے، مشرکانہ ہے، حتیٰ کہ کافرانہ ہے. کیونکہ پھر ہم مسلمان کہنے کے لائق کیسے ہوں گے اگر ہم ان رسوم و رواج میں اسی طرح سے موقع پڑنے پر چلتے رہیں گے. اور زیادہ تر یہ رسوم و رواج ہم کو روزمرہ کی زندگی میں تو اتنے نہیں نظر آتے جتنا شادی بیاہ کے موقع پر نظر آتے ہیں، یا پھر ہمیں انتقال کے وقت پر نظر آتے ہیں، یا پھر ہمیں کسی ایسے تہوار کے وقت پر نظر آتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے تہوار نہیں. آپ دیکھیں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ہولی کے موقع پر رنگ کھیل دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کیا بچوں کی خواہش تھی، ان کے دوست احباب آ گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر پانی اور رنگ ہی تو تھا، ایک دوسرے پر ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں کون سی حرام کی بات ہو گئی؟ ہے حرام، ہمارے لیے حرام ہے. ہمارا مذہب نہیں کہتا، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایک دوسرے مذہب کا ریچول ہے، ان کی ایک مذہبی چیز ہے کہ وہ ایسا کریں. کوئی بھی ایسی بات جو کوئی دوسرا مذہب مذہبی طور پر اختیار کرتا ہے اور اس کو ایک مسلمان اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک مشرکانہ چیز ہے، حرام کے درجے میں ہے. جیسے مثال کے طور پر آج فیشن کے طور پر ہمارے بہت سے گھرانوں میں بچیاں بندی لگا لیتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ یہ تو فیشن میں ہے تو آج ہم لگا لیتے ہیں، کوئی ہم ہندو تھوڑے ہو جائیں گے اس سے. نہیں، ان کا یہ ایک مذہبی سمبل ہے، مذہبی سمبل ہے. اس سمبل کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے حرام کے درجے میں ہے، حرام کے درجے میں. معمولی سی بات ہے، بہت معمولی سی، لیکن چونکہ ایک مذہب کا ایک مذہبی سمبل ہے تو اس سمبل کو اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں. اگر آپ تصور کریں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ کی اسی حال میں موت ہو جاتی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یا کون ہے، لیکن آپ کے ظاہری حال ولیے کو دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ہندو ہیں، اور لے جا کر کے تو وہ لوگ جلا دیتے ہیں آپ کو. گوارا کریں گے آپ ایسا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی شان سے جئیں، مسلمان کے جو سارے نشانات ہیں وہ ہمارے اوپر نظر آئے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور تاکہ ہم کہیں بھی ہوں ہم پہچان لیے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے جس میں حرام اور حلال کے اختیار کرنے اور چھوڑ دینے دونوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. تو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے انسان کے احساسات کیسے ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ احساسات شکر کے ہونا چاہیے
اور اطاعت الہی کے احساسات ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے حکم کے مطابق ہم کھا رہے ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا جذبہ ابھارتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کو حلق سے اتارا اور اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنایا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ملتی جلتی سملر دعا ہے، تو کوئی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اور دعائیں یاد کرنا چاہتا ہے تو دعاؤں کی کتابوں میں ہمیں اور مزید دعائیں بھی اس سلسلے کی ملتی ہیں۔ ایک چیز جو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا، جو ایک بہت عام سی غلطی جو کہ یہاں پہ بعد دعا کی آئی، تو میں اس کو بتانا چاہوں گی کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تو اس کو اطعمنا نہیں پڑھیں، اطعمنا، وسقانا، وجعلنا نہیں پڑھیں۔ وجعلنا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اور ہم نے بنایا، اور وجعلنا اس کا مطلب ہے عربی میں اس نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا۔ تو میننگز بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے لام کو فتحہ کے ساتھ میں خصوصیت سے دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں، اور بچوں کو یاد کرائیں تو بھی اسی طرح سے یاد کرائیں، وجعلنا، ٹھیک ہے، وجعلنا نہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفیین ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جسے چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسا کہ جس کی کچھ ضرورت باقی نہ رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دیکھیں دعا تو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شکر کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اس کو کس کس طرح سے ادا کیا جائے۔ اور اس کو واقعی جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاف پانی پینے کو دیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھانا دیا، اس طرح کا کھانا کہ جو عمدہ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، حلال بھی ہے، جس کو کھا کے ہمارا پیٹ بھی بھر گیا ہے، اور جس کو کھا کے ہمیں مزہ بھی آیا ہے، اور جس کو کھا کے ہم بالکل سیٹسفائی ہیں، تو پھر دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں، دل کی گہرائی سے، ان لوگوں کا تصور کرتے ہوئے کہ جن کو کئی کئی وقتوں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور جو پتہ نہیں کن کن کھانوں کو کھانے پر مجبور ہیں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا تھا، ڈاکٹر تھے، غازہ سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جب میں وہاں پر پہنچا ہوں، ٹیم کے ساتھ گئے تھے، میں یہاں پہ صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ واقعی ہم جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں نا، ہم انہیں بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ہمارا حق تھا، ہم کو مل رہا ہے، لیکن جو لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم کچھ سنتے ہیں، ویسے تو آپ لوگ بہت کچھ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایسے ڈاکٹر کا بتایا ہوا قصہ ہے کہ جو واقعی خود ہو کر کے وہاں آئے تھے، اور انہوں نے اپنے کئی سارے واقعات بیان کیے آنے کے بعد، تو اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تو بہت کچھ حالات دیکھے، چیزیں دیکھیں، اور مجھے بلیوں سے بہت محبت ہے، میں بلیاں پالنا، ان کو رکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو میں نے کئی ساری بلیوں کو ایسے دیکھا جو بھوک سے پریشان تھیں، اور وہ کھانا تلاش کرتی تھیں، لیکن ظاہر ہے انسانوں کے لیے کھانا میسر نہیں تو بلیوں کے لیے کہاں سے میسر ہوگا۔ تو میں اپنے دل میں طے کر کے آیا تھا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں ان بلیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے ضرور آؤں گا،
تو میں جب دوبارہ مجھے جانے کا چانس ملا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو میں نے بلیوں کے لیے الگ سے کچھ کھانا لیا اور میں نے سوچا کہ میں یہ ان بلیوں کو دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے لوگوں کے اندر بھوک اور فاقہ اور اس طرح کے حالات، تکلیفیں دیکھی، تو مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا تھا کہ لوگوں کو تو میسر نہیں اور میں بلیوں کو کھلاؤں گا، لیکن چونکہ وہ کھانا بلیوں کا ہی تھا تو میں نے اس کو ایک دن میں ایک بہت ہی ایسا گھر تھا جو گر چکا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا تھا کئی ساری بلیاں رہ رہی ہیں اس گھر کو اپنی جگہ بنا کر کے، ٹوٹی ہوئی عمارت ہے، تو میں چپکے سے خاموشی سے اور چھپتا ہوا لوگوں سے وہاں پر چڑھ گیا اس کی چھت پر کہ یہاں پر میں چپکے سے دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم جو کچھ ان بلیوں کو دینے جا رہے ہو نا، اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس چیز کے۔ تو آپ سوچیں کہ کن حالات سے وہ لوگ گزر ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کھانوں میں کیا ہوتا ہے، ان بلیوں کے کھانوں میں کیا کچھ پڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو کھا لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو بھوک ایسی چیز ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر نہ ڈالے ایسا وقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اپنے ان بہن بھائیوں کو روز کے حساب سے شامل کرنا چاہیے، روز کے حساب سے۔ ہم کھانا کھا کے اٹھیں، پانی پی کے اٹھیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جن کو نہیں میسر ہے، جن کو تو نے بہت کچھ دیا تھا اور آج وہ اس حال میں کہ ان کو نہیں میسر ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ان پر سے ان مشکلوں کو ہٹا دے اور تو ان کو بھی عطا فرما۔ دن میں ایک بار بھی خیال آیا نا تو بجائے کسی اس بات کے کہ ہم کوئی ویڈیو بیٹھ جائیں دیکھنے کے لیے، اس کو فارورڈ کرنے، ہم ان کے لیے دعا مانگنے بیٹھ جائیں کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی دردناک حالات ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں سب کچھ ہو گیا ہے یا ایک دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جس کے لیے ہم جن کی قدر نہیں کرتے، جن کو ہم پھینکتے ہیں، جن کے ساتھ ہم طرح طرح کے یعنی کہ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا، یعنی دنیا میں اس وقت جتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے جو کنزیوم کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو کیسی ناشکری ہے، کیسی ناشکری ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اس بات کی طرف ضرور توجہ دلائیں کہ اگر کوئی چیز گر جاتی ہے اسے اٹھا کے جھاڑ کے کھا لینا چاہیے، الا یہ کہ واقعی وہ کسی ایسی غلاظت میں لقمہ گر گیا ہے کہ پھر اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ روٹی کا سوکھا نیوالا اگر سوکھی زمین پہ بھی گر جاتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوتا تو وہ اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ کھانا مائیں پلیٹوں میں اتنا نکال دیتی ہیں بچوں کی کہ اس کے بعد وہ چند لقمے لینے کے بعد وہ سیدھا ڈسٹ بن میں جا رہا ہوتا ہے۔ اسپیشلی شادیوں میں، پارٹیوں میں کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتے کہ تمہارا حق کھانا تو ہے لیکن تمہارا حق برباد کرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بچپن سے سکھانے کی ہے۔ تھوڑا نکال کے دیں، خود اپنی پلیٹ میں جب بیٹھیں تھوڑا نکالیں تاکہ بچوں کو بھی عادت ہو کہ ہمیں پہلی بار میں پلیٹ میں اپنے تھوڑا نکالنا ہے، اس کے بعد جب ہم کھا چکیں گے تو ہم مزید لے سکتے ہیں۔ یہ سب عادتیں گھروں میں پڑتی ہیں اور گھروں سے ڈالی جاتی ہیں اور ان سب چیزوں کو، ان باتوں کو ڈالنا چاہیے، ورنہ ہمارا قرآن حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنے اعمال میں تبدیلی نہ لائیں۔ کھا کر شکر ادا کرنا، کھانے کی قدر کرنا، اس کو احترام کے ساتھ کھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ وقت جو کہ جنہوں نے تقریباً 9 سال سے اوپر خلافت میں گزارے، کیا کچھ نہیں تھا ان کے چاروں طرف؟ کون سی دنیا کی نعمت ایسی تھی جو ان کے چاروں طرف نہیں تھی؟ اس کے باوجود زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کے جھاڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ جو پانی کے پورے گلاس ہم 2 گھونٹ پی کے پورا پانی بہا دیتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچیں کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ، ایک گھڑا پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ میلوں کا سفر کرتے ہیں، تب جا کے وہ ایک گھڑا میٹھے پانی کا لے کر کے آ پاتے ہیں کہ اسے پی سکیں۔
دنیا میں دسیوں جگہیں ایسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر آتا ہے، جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں شکر آتا ہے، اور ان چیزوں کی عادتیں جب بچپن سے ڈالی جاتی ہیں تب بڑھتی ہیں. یہ شکر جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ادا کریں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کھا کے تو شکر ادا کرنا ہے. جب ہم اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنی مثال پیش کریں گے، اور اگر ہم کھانے کے بعد شکوہ کرتے ہوئے ٹیبل سے اٹھیں گے کہ آج تو کھانا ایسا پکا تھا کہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور آج فلاں تھا، اور آج یہ چیز نہیں تھی کھانے کی ٹیبل پہ، اور یہ چیز نہ ہو تو مجھے بالکل کھانا اچھا نہیں لگتا، اور آئندہ ایسا نہ ہو، تو پھر ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ تو ان چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، خود اپنا رول ماڈل پورا کرنے کے ذریعے سے ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خود کنوینس کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جتنا چاہے مال کیوں نہیں ہے لیکن مجھے اسراف نہیں کرنا، مجھے اسراف نہیں کرنا. اسی مال سے میں اپنی دنیا بھی بنا سکتی ہوں اور اسی مال سے میں اپنی جنت بھی بنا سکتی ہوں، اور دنیا چند دن کی ہے اور جنت ہمیشگی کی ہے. تو کون ایسا بے وقوف ہوگا جو چند روزہ زندگی کو ترجیح دے ہمیشگی کی زندگی پر؟ کبھی کوئی چیز کھانے کا دل چاہے اور وہ چیز نہ ہو گھر میں تو اس پہ ہائے واویلا نہ کریں، دل کو اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ جنت میں میسر ہوگی یہ چیز مجھے. کبھی اپنی بہت دل چاہنے کی، اچھی لگنے کی، بہت ہی خوشگوار چیز کو صدقہ کر دیا کریں. آپ دیکھیں ہماری صحابیات کیا کرتی تھی کہ روزے سے ہیں، گھر میں گوشت بھی آیا رکھا ہے اور سب کچھ بٹ رہا ہے، دیا جا رہا ہے، جو مانگنے آ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے. شام ہو گئی، روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، پوچھا خادمہ سے کچھ ہے روزہ کھولنے کے لیے؟ اس کا خادمہ نے کہا اگر وہ فلاں جگہ سے جو گوشت آیا تھا اگر وہ آپ رکھ لیتی اور نہ دیتی تو اس وقت آپ کے کھانے کے لیے بھی کچھ ہوتا. کوئی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے وہ صدقہ بھی کروا دیا. تو کبھی اپنی بہت اچھی لگنے والی چیزوں کو بھی صدقہ کر دیا کریں، دے دیا کریں دوسروں کو، یہ سوچ کے کہ اللہ کے راستے میں ایسی چیز کا دینا جو مجھے پسند ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز کے دینے سے جو اب میں کبھی نہیں کھاتی. باسی ہو گئی تھی، میرے مزے سے اتر گئی تھی، میرے لیے بیکار ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اٹھا کے اس کو کسی کو پکڑا دیا، اپنے سر سے بوجھ اتار دیا. تو کبھی ایسا بھی کیا کریں، کبھی اپنی تربیت کے لیے کہ باسی خود کھا کے جو پکایا ہے اس میں سے کھانا کم سے کم صدقہ کر دیا کریں. یہ صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کس کے راستے میں دیتے ہیں چیزیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا. اور وہ کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اور اس کے راستے میں ہم سڑی گلی چیزیں دیتے ہیں، اس کے راستے میں ہم پھٹی پرانی چیزیں دیتے ہیں، اس کے راستے میں ہم بیکار چیزیں دیتے ہیں. تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ ٹھیک ہے، باسی کھانا اگر کھانے کے لائق ہے اور آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، دے رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کی ضرورت میں آ جائے، لیکن سڑا نہ دیں، ایسا نہ دیں کہ دوسرے کے کھانے کی کھا کے اس کی طبیعت خراب ہو جائے. لیکن اکثر کوشش کیا کریں کہ اچھی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں وہ بھی ہم دوسروں کو کھلائیں. صرف آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ابھی ہم کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں بہترین حلوائی کی دکان کے مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے یا کسی بہت اچھی بیکری کا کیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی ایسے کے یہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں شو کرنا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. کیا ہم نے کبھی اس طرح کی مٹھائی اپنے گھر کے کسی خادم کو کھلائی ہے؟ کسی اپنے پڑوس میں کسی غریب کے گھر بھجوائی ہے؟ تو پھر یہ دینا کیسا ہے؟ ہم صرف اپنے آپ کی بڑائی کے اظہار کے لیے وہ دے رہے ہیں یا ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں تو پھر ہم ایسوں کو بھی دیں کہ جو وہ نہیں کھا سکتے، جو دیکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے اس چیز کا، جو ان کے اختیار میں ہی نہیں کہ وہ اسے خریدیں.
تو کبھی ایسی چیزوں کو بھی لوگوں کے گھروں میں بھجوانے کی اپنی عادت ڈالیں، ان کو بلا کے کھلائیں، محبت سے پیار سے پاس بٹھا کے. تو جو اللہ کے راستے میں جتنی محبت کا ہم اظہار کریں گے، جتنا ہم خوبصورتی سے دینے کا معاملہ کریں گے، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدردانی ہے. تو یہ جو آیات ہیں اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کھانا تو ہمیں ملا ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ شکر کو اپنے اوپر واجب کر لیں کہ ہم کو کھانے کے ساتھ ساتھ شکر کرنا ہے. ہمیں جو لقمہ ملا ہے، جو گھونٹ ملا ہے، اس کو ہم شکر کے جذبے کے ساتھ لیں گے، شکر ادا کریں گے، شکر ادا کر کے کھائیں گے. اور پھر اس شکر کو ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی اس کھانے اور پینے کے ذریعے سے خدمت کریں گے، ان تک بھی پہنچائیں گے جو محروم ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمارا کھانا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں عبادت کا درجہ پا جائے گا. اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، جیسے جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجا لایا. یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا اعمال صالحہ اور ان کی قبولیت کا سبب ہے. تو رزق میں پاکیزگی کا اہتمام ضروری ہے. نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کیا حکمت ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجود نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے. یعنی نعمتیں جب ہیں اور انسان شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کر کے ان کو لے رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے مزید کا باعث بنتی ہیں، اور جو ابھی اس کے پاس موجود ہے نعمت اس کی حفاظت کا باعث بنتی ہیں، اور وہ شکر ادا کرنا اس کی حفاظت کا باعث بنتا ہے اور اس میں برکت کا باعث بنتا ہے. اور جو نعمت اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، اس کا حصول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. جیسے کفر غیر موجود نعمتوں کو مزید دور کر دیتا ہے اور موجود نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ بابرکت ہو، وہ بابرکت ہو، تو ضرور کھانے کے ساتھ ساتھ اور پھر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہر حال میں شکر کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ وہ کھانا ہماری صحت کے لیے عافیت والا ہو، اس کھانے کو کھا کے تو ہم بیمار نہ پڑیں، وہ برکت والا ہو. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نیت یہ لے کر کے بیٹھیں کہ اس کھانے میں سے ہمیں ایک حصہ نکالنا ہے، آپ کھا کے اٹھ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کھانے میں برکت ہو چکی ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں، بھیج دیں، کسی پڑوسی کو بھیج دیں، کسی باہر نکل کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی ایسے کو دے دیں کہ جو آپ کو لگ رہا ہے اس کے چہرے پر پریشانی ہے بھوک کی، لیکن وہ مانگ نہیں رہا ہے. سڑک کے کنارے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ایسا کہ جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کھلانا بجائے اس کے کہ جو ہمارے دروازے پہ آئے بس ہم صرف اسی کو پکڑا کر کے چھٹی کر لیں. ڈھونڈ کر کے غریب کو پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک طرف ڈھونڈنے کا ثواب اور دوسری طرف آپ کی فکر کہ اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے. اس نے مجھے دیا، ہو سکتا ہے آج جو کچھ میں نے پکایا تھا اس میں کوئی برکت ہی نہ ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی کم پڑ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم میں برکت ڈال دی، سب نے سیر ہو کر کے کھا لیا، الحمدللہ. اب اس شکر کا طریقہ یہ بھی ہے ساتھ ہی کہ ہم زبان سے شکر کرنے کے ساتھ کسی کو اپنے کھانے میں شامل بھی کر لیں، لے جا کے دے دیں، بلا کے کھلا لیں، یا کسی بھی اور طرح سے. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں میں ہم جتنی سادگی رکھیں گے اور جتنا تکلفات سے پرہیز کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے. بعض وقت پارٹیز میں اور ان چیزوں میں کھانا ضائع بہت ہو جاتا ہے،
اس لیے ہم بعض وقت کئی چیزیں پکا لیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں بعد میں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سوچ کے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کل کھا لیا جائے گا، اور پتہ چلتا ہے کل آئی تو وہ خراب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اور برکت کی امید رکھتے ہوئے ہم تقسیم کرنے کو اپنی عادت بنائیں۔ آج بچا ہے آج ہی بانٹ دیں، ہم نے تازہ کھایا ہم دوسرے کو بھی تازہ ہی کھلا دیں۔ ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بہت کوئی بچا کے رکھ لیتا ہے اگلے دن کے لیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے دل میں جتنی وسعت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی وسعت کا معاملہ فرماتے، اور جتنی تنگی اور بخل ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتے۔ تو اپنے دلوں کو کھلا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون تھی تو ان کا کہتی صدقہ کرنے کا بڑا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی صدقہ کریں، کھانے کا صدقہ کریں، لیکن وہ جب روٹی پکانے بیٹھتی تھی، آٹا گوندتی تھی، تو گھر میں 3 افراد تھے اور 3 ہی لوئیوں بھر کا آٹا ہوتا تھا کہ سب کے حصے میں ایک روٹی آ جائے۔ پھر وہ کہتی میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لوئیوں کا سائز چھوٹا کیا اور ہر لوئی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے تو وہ ایک لوئی اور مزید بنا لیتی تھی، تو اب 4 ہو جاتی تھی، تو وہ 1 روٹی صدقہ کر دیتی تھی۔ تو کہتی ہیں ان 3 لوئیوں میں جو آٹا میں استعمال کرتی تھی پہلے بھی اس سے گھر والوں کا پیٹ بھر جاتا تھا، اور جو بعد میں نے چوتھا حصہ نکال کے 3 بنانا شروع کی اس میں بھی پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ برکت ہوتی ہے، اور ان برکتوں کا ہمیں اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، اپنی حلال نعمتوں سے ہمیں نوازے، حلال کمائی سے ہمیں کھلائے، تاکہ ہم اس کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے اور اس سے مقبول دعائیں مانگنے والے بن سکیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہینڈ ریز کر کے۔ زوم کی اسکرین میرے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو بھی سوال پوچھنے والے ہیں آپ اپنا سوال کر لیں۔ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے کہ کون پوچھ رہا ہے، میرے پاس سے بلینک ہوئی ہوئی ہے اسکرین۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے زوم پر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پوچھیے، تھوڑی سی آواز آپ کے کٹ رہی۔ جی لوگوں کے کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جائے گی، ہمیں اسلامک رولنگز اس کے لیے دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آئی بروز بنوانے کے لیے بالکل صاف ہے کہ نہیں بنوانی۔ ٹھیک ہے، جی تو جو کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ان کو بتانا چاہیے، پہنچانا چاہیے بات کہ بات غلطی ہے، کوئی بھی کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔